دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی ابو بکر عمر کی، پہلے ثابت کرو اپنا ادعا، پھر بولو کہ ابو بکر عمر کی انہوں نے بیعت کی ہے یا انہوں ابو بکر عمر کے چیف جسٹس بنے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، اس بارے میں تھوڑا سا کچھ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردود ابن سبا جب تک اس نے اسلام کا لبادہ نہ اوڑھا تھا، رگے زمین پر کوئی ایسی قوت طاقت، کوئی گروہ ایسا نہیں تھا جو شیخین حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق کے خلاف یا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھونکتا ہو۔ یہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہوئے کیا ہیں؟ ہوئے کیوں ہیں؟ پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ ہر طرف ایک سیلاب تھا جو رکتا ہی نہیں تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا۔ اس لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی بعد میں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کو تباہ کیا جائے، اسلام کو برباد کیا جائے، اس کے اندر شوشے چھوڑے جائیں، یہ لوگوں کو بتایا جائے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خدا ہیں۔ کبھی اہل بیت اطہار کے بارے میں ایسے نظریات، اور ان میں سے ایک یہ بھی کہ جو امامت کا انہوں نے نظریہ اخذ کیا تھا بے بنیاد، اور یہ بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حقدار تھے خلافت کے، اور یہ بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پر بیعت ہی نہ کی تھی۔ ان کے بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے محدث الشیخ طوسی تلخیص الشافی میں لکھتے ہیں کہ سیدنا امام باقر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ کسی قریشی نے، قریش قبیلے والے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، ہم آپ کو خطبہ میں کبھی کبھار یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین، اے اللہ تو ہمارے معاملات اس طرح درست فرما دے جیسے تو نے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے معاملات درست فرمائے تھے۔ وہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں بھر آئیں، پھر انہوں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے فرمایا ہم حبیبا یا و اما کا ابو بکر و عمر، میرے دو محبوب ابو بکر و عمر تھے اور وہ تیرے دونوں چچا تھے، امام الہدا وہ ہدایت کے امام تھے، وہ شیخ الاسلام اور وہ اسلام کے شیخ تھے، شیخ الاسلام اول اور دوسرے شیخ الاسلام ثانی۔ تو کیوں بیعت نہیں کی ہے؟ یہ بدبخت کہاں سے آئے ہیں؟ صرف دین اسلام کی دشمنی لینے کے لیے۔ ان کی اپنی کتابیں یہ گواہی دے رہی ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ شیخ ابو الحسن اربلی بہت بڑے فقیہ اور امام ہیں ان کے، وہ لکھتے ہیں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد دوم صفحہ نمبر 101 پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا رات کے وقت میں آپ کی بیعت کروں گا۔ وعدہ کیا نا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ظہر پڑھ لی تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیعت کے فیصلہ میں تاخیر پر اعتذار توجیہ کو قبول کرتے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ثم قام علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اٹھے، فعظم من حق ابی بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تعریفی کلمات فرمائی۔ وذکر فضیلتہ، آپ کی فضیلت کو بیان کیا کہ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔
وسابقتہ، اور یہ بھی کہ اول المسلمین جو اشخاص ہیں 2-3، ان میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ثم قام الی ابی بکر فبایعہ، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لپ کے آگے بڑھے اور سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ ہماری کتاب نہیں، ہماری کتابوں میں بھی ہیں، لیکن ان کی معتبر ترین کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ پھر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَىٰ عَلِيٍّ فَقَالُوا أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فیصلے کی تحسین کی کہ علی تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّا لَنَرَا أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا، ہم صحابہ اکرام جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، آپ صاحب غار بھی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ لَهُ سِنًّا، اور یہ بھی کہ وہ عمر کے لحاظ سے بھی ہم سے آگے ہیں، ہم سے زیادہ بزرگ ہیں۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیاتی میں ابو بکر کو نماز پڑھانے میں ہم سے سب سے آگے کر دیا، اور ابو بکر تھے جو جائے نماز رسول پر کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے نکال رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہم میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح یہی شیخ ابن حدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَقَانَ أَفْضَلَكُمْ، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے زیادہ افضلیت والے، زعمت فی الاسلام، اسلام کے اندر میرے خیال میں وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انصحکم، اور سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول، للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب سے زیادہ مخلص تمام صحابہ میں وہ کون تھے؟ فرمایا الخلیفہ الصدیق، ابو بکر صدیق خلیفہ اول، و خلیفت، اور خلیفہ کون؟ الخلیفہ الفاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ والا امری، مجھے علی کو اپنی عمر کی قسم، ان مکانہما فی الاسلام لعظیم، ان دونوں کا مقام دین اسلام میں بہت ہی بڑا ہے۔ وان المصاب بہما لجرح فی الاسلام شدید، ان کے انتقال کی وجہ سے اسلام کو بہت زیادہ صدمہ اور دکھ ہوا۔ فرحمہم اللہ فجزاہما احسن ما عملا، دونوں نے جو اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی سے اچھی جزا عطا فرمائے، ان پر رحم فرمائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ شیخ طوسی یہ امالی میں بیان کر رہے ہیں، اور اسی طرح بہار الانوار جلد 32 اور صفحہ نمبر 263، وہ کیا؟ فبایعت ابا بکر، سرکار فرماتی ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، کما بایعتموہ، جس طرح تم سب نے، یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی نے بچنے کے لیے بیعت کی، یہ منافقت کی نسبت دیتے ہو علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ حضرت علی سچ بول رہے ہیں، تم جھوٹے ہو، علی سچے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں میں نے بیعت کی جس طرح ما بایعتموہ، میں نے بھی ایسے ہی بیعت کی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر، اے لوگو جس طرح تم نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وَكَرِهْتُ أَنْ أَشُكَّ أَصَلْ مُسْلِمِينَ،
اور مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے، ان کی اجتماعیت میں تفرقہ ڈالنے کو میں نے ناپسند کیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تو میں نے عمر کے ہاتھ پر ایسے ہی بیعت کی جس طرح تم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر عمر نے کمیٹی بنا دی تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کمیٹی میں شامل تھا، 6 افراد کی کمیٹی۔ پھر لوگوں نے عثمان کو چنا تو میں نے بھی عثمان کے ہاتھ پر ایسے ہی بیعت کر لی جس طرح کہ تم نے بیعت کی۔ یہ سارا واقعہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ شیخ ابو الحسن اربلی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں بیان کرتے ہیں کہ اہل عراق میں سے عراقی کچھ افراد آئے حضرت علی کے پاس۔ کس کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے نکتہ چینی کی۔ کن پر؟ جناب ابو بکر صدیق پر، جناب فاروق اعظم پر، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو آپ نے 3 درجوں والے صحابہ کا ذکر کیا اور فرمایا، پوچھا کیا تم ان میں سے ہو؟ کہا جی نہیں۔ کیا تم ان میں سے ہو؟ کہا جی نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم ان میں سے ہو؟ کہا جی نہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اخرجو انی، دفع ہو جو، میری جناب سے رد ہو جاؤ، نکل جاؤ ادھر سے۔ ابو بکر کے دشمنوں، عمر فاروق کے دشمنوں، عثمان ذو النورین کے دشمنوں، فرمایا بھاگ جاؤ یہاں سے، اخرجو انی، مجھ سے دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ فعل اللہ بکم، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بھی تمہیں اپنی بارگاہ سے ددکار دے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تینوں اصحاب مصطفیٰ خلفائے راشدین کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے اور ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔